ایک انہوں نے کہا کہ درود پاک چھوٹا پڑھیں یا بڑا، کیا ثواب میں کوئی کمی ہوگی؟ بالکل، جتنے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی الفاظ کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ تو ہے ظاہر کے اعتبار سے، اصل چیز ہے اخلاص۔ ایک شخص بہت لمبا درود پاک پڑھتا ہے، اخلاص بالکل بھی نہیں ہے، ریاکاری کرنا چاہتا ہے، دکھاوا کرنا چاہتا ہے، یا بے دلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جیسے بعض لوگ ہزاروں کے وظیفے اپنا لیں گے اور بڑے شوق میں کہ جی 5000 یہ پڑھتا ہوں، 10,000 یہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگ سنیں تو مجھ سے متاثر ہو جائیں، اور پڑھنے کی اپنی کیفیت کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دل کوفت کا شکار ہو جاتا ہے، بس وہ تعداد پوری کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، تیز سے لفظ چب رہے ہیں اور غلط سلط کر کے 5000 پورے کر لیے۔ اور ایک شخص اگر اس کے مقابلے میں 10 دفعہ درود پاک پڑھے، بڑے احترام سے، پیار سے، محبت سے، خوشبو لگا کر، باوضو مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے، اگر یہ تصور کر لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں سے میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کا یہ 10 بار درود پاک اس کے 5000 درود پاک سے افضل ہوگا۔ تو اصل اخلاص، پھر اس کے بعد مقدار بھی اپنا کام کرتی ہے، دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی جلد ختم کرنے کی نیت سے چھوٹے درود پاک کا انتخاب کر لے تو دیکھیں اب اس میں نفسانیت کا دخل آیا کہ ہم بعض اوقات مقدار چاہتے ہیں، ہم تعداد چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم چھوٹے درود پاک لیتے ہیں، نفس کہتا ہے بھی جلدی جلدی اس کو ختم کرو، لمبا نہ پڑھنا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ تو ہے کہ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا میں اس کی شفاعت کروں گا مثال کے طور پر، لیکن اگر کثرت کے حصول میں آپ کا خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، طبیعت کوفت کا شکار ہوتی ہے، تو کثرت کی طرف توجہ نہ کریں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک درود پاک پڑھنے کا بھی ثواب بیان فرمایا، 10 کا فرمایا، 50 کا فرمایا، 100 کا فرمایا، 1000 کا فرمایا، اور پھر کثرت کا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طبائع جانتے ہیں، ان کی طبیعتوں سے واقف ہیں، اس لیے ہر تعداد کے ساتھ قلیل ہو یا کثیر کسی فضیلت کو ذکر کر دیا۔ تو ہمیں یہ ہمیشہ اصول رکھیے، یاد رکھیے، جو چیز نفس ناپسندیدگی کے ساتھ کر رہا ہو، آپ زبردستی کر رہے ہیں، کوفت کا شکار ہو کے کر رہے ہیں، اس کا ثواب اتنا کم ہوگا، اور جتنی آپ خوش دلی کے ساتھ عبادت کریں گے، فرحت قلب کے ساتھ، اور نفس کو بالکل اپنے تابع اور راضی رکھ کر، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے تعداد نہ دیکھیں، جلد ختم کرنے کی نیت سے چھوٹے درود پاک کا انتخاب، یہ نیت مناسب نہیں ہے۔ تعداد آپ نے ایک مقرر کر لی، اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے جسے 50 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے تو چھوٹا پڑھیں چاہے بڑا، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر عام دنوں میں آمیزش والی رطوبت عورت کی خارج ہوتی ہے تو اور یہ نہیں پتہ کہ کب خارج ہوئی ہے تو نمازوں کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں غالب گمان کریں کہ کب ہوگا، یہ جتنا آپ کا یعنی 2 نمازوں سے پہلے ہوگا، 3 نمازوں سے پہلے ہوئی ہوگی، تو پھر اس کے بعد جو نمازیں آپ نے یعنی فرض کر لیں باوضو تھیں اور یہ رطوبت خارج ہوئی، آپ کو احساس نہ ہوا، بعد میں آپ نے دیکھا، تو جتنی نمازیں اس دوران پڑھی ہیں ان سب کا اعادہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سفید رطوبت دوسری رطوبت میں مل جائے تو پھر دوسری رطوبت کا ہی حکم ہوگا، یہ ناپاکی کہلائے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ ٹیبل پہ ایک شیٹ بچھی ہوتی ہے، بعض اوقات اس پہ کوئی ناپاکی گر گئی تو کیسے، اب پتہ نہیں ان کے بچوں نے چڑھ کے اوپر پیشاب کر دیا، کیا کر دیا۔ تو یہ فرضی کویسچن جب بنائیں تو تھوڑا سا کوشش کریں کہ ایسے بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ یونیک کویسچنز بنانے کے اس میں پھر ہم اصل چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال چلیں، اب شیٹ پہ بچہ چڑھ گیا، اس نے پیشاب کر دیا، یاد رکھیں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں مسام نہ ہو، سوراخ نہ ہو، ان کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ گیلا کپڑا لیں، پہلے ایک ٹیشو لیں، ٹیشو سے پورا اس کو صاف کر دیں اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ گیلا کپڑا پھیریں، دوسری دفعہ پھیریں، دیکھیں اگر رنگ یا اسمیل وغیرہ کچھ ظاہر نہیں ہو رہا، بس یہ پاک ہو گیا۔ اس کے پاک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جن میں مسام نہیں ہوتے۔ دیکھیے کہتی ہیں کہ بعض اوقات وہ ٹونٹی پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے، نیچے پاک واک کر رہے ہیں ہم، اب اس ٹونٹی کے اوپر کوئی قطرہ گر گیا۔ اب دیکھیں یہ کیسا بہترین کویسچن بنایا ہے، ٹونٹی سے پانی گر رہا ہے، قطرہ اس پہ جا کے گرا، چپک گیا، وہ نیچے نہیں آیا، تو کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بہہ جائے گا ساتھ میں۔ اچھا اگر آپ کو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ پاک ہو گیا اس کے بعد چھینٹا پڑا تو پاک چھینٹا کیسے اس کو ناپاک کرے گا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پہ فرض کر لیں چلیں اب وہ بند تھا، کپڑا لٹکا ہوا تھا، آپ کے بچے نے جا کے سیدھا اس پہ دھار مار دی، پیشاب کر دیا، کھول دیں اس کو، پانی بہے گا، جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، بس پاک، اس میں نچوڑنا کچھ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں تو پانی خود جاری پانی ہے، تو اس طریقے سے ہو جائے گا۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ خود کرنے کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ کسی اور سے کروانے کا، پہلی چیز تو اچھی طرح یاد رکھیں۔
اور استخارہ کا کیا طریقہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی الفاظ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ مجھ پہ مشتبہ ہے، صحیح غلط کیا ہے میری رہنمائی فرما دے، یا یہاں رشتہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا رہنمائی فرما دے۔ اب اگر خواب میں کالا یا لال رنگ نظر آئے اس طرح کا تو یہ کام مناسب نہیں ہوتا، سفید سبز نظر آئے تو مناسب ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے استخارہ ثابت، نبی کریم کی تعلیم بھی ثابت، لیکن ان کے خواب سچے ہوتے تھے، شیطانی ایرر سے پاک و صاف ہوتے تھے۔ ہمارے خیالات میں ہزارہا شیطانیت نفسانیت کا دخل ہے، طبعی تقاضوں کی وجہ سے خواب نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے مشکوک خوابوں پر بڑے فیصلوں کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے، رشتہ بہت ہی پیارا آیا ہے، استخاروں کی وجہ سے بعض اوقات رشتے منع کر دیتے ہیں، اور بچی کی دوسری جگہ شادی کی اور اس کی زندگی عذاب بن گئی وہاں پر جا کر۔ اب آپ بتائیں، جو استخارہ آپ نے کر کے اب جو اس کی زندگی برباد ہوئی، استخارہ غلط تھا یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات پھر اس طرح کے لوگ کہ جو استخاروں پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھتے ہیں وہ پچھتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات، اور یا پھر معاذ اللہ استخارے سے بدظن ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو اپنے لیے خود استخارہ، اچھا پھر دوسرے سے کروا رہے ہیں استخارہ، یہ استخارہ نہیں، یہ معلومات کا حاصل کرنا یوں کہہ لیجئے، ورنہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ استخارہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، تدبیر اور مشاورت اس پر بڑے فیصلوں کی بنیاد رکھیں، خوابوں پہ نہیں رکھے جاتی۔